ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے شادی میں ہونے والی خرافات، ناجائز رسمیں اور خلاف شرع کاموں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اسلام کے اندر نکاح کرنا کتنا آسان ہے اور آج کے اس دور میں شادی کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج بھی کچھ شادی کی خرافات، غلط رسمیں، ناجائز امور اور اسی طرح کی کچھ غلط حرکتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے ان کی خامیوں کو شریعت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ حضرات مکرم، ہمارا ایک بڑا افسوسناک طریقہ یہ ہے کہ ہم غم کے موقع پر اسلام کو فالو کرتے ہیں لیکن خوشی کے موقع پر منمانی کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت یا پریشانی رہتی ہے تو ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اپنے غموں کا ازالہ چاہتے ہیں، لیکن جب خوشی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ ہونا یہ چاہیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، خوشی میں بھی مسلمان رہو اور غم کے موقع پر بھی مسلمان رہو۔ ایسا نہیں کہ غم تم مناؤ تو شریعت کے قوانین کو نگاہوں کے سامنے رکھو، لیکن جب خوشی کا موقع آئے تو شریعت کو پسے پشت ڈال کر کے اپنی من مرضی سے کوئی کام کرنے کی کوشش کرو۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروائی جائے گی، جب کوئی غم آ جائے تو پوچھا جائے گا کون سی دعا ہے غم کو دور کرنے کے لیے، مصیبت میں گرفتار ہو جائیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو غموں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، لیکن خوشیوں میں ہم خدا اس کے رسول کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری خوشی بھی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو، اور ہمارا غم بھی اللہ اس کے رسول نے جس طرح سے ہمیں غم منانے کا حکم دیا ہے اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المناک جو ہے وہ المیہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو اپنی پوری زندگی کے اندر فالو نہیں کرتے۔ اور حضرات مکرم، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ ہم جو شادی کے اندر غلط رسمیں کرتے ہیں، جو مغربی تہذیب اور غیر قوموں کی نقالی، ان کی اندھی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک اصولی بات عرض کروں گا، اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں، یعنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ جو رب فرمائے گا
جو رب کے حکم سے محبوب بتائیں گے وہی ہوگا. لیکن ہم جس مغربی کلچر، مغربی تہذیب اور غیر قوموں کی نقالی کر رہے ہیں، ان کے ہاں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا اصل ملجا اور ماوا ان کی اپنی مرضی ہے. یعنی ہماری مرضی آئے گی وہ کریں گے اور جو مرضی آئے گی وہ نہیں کریں گے. تو بتائیے بندہ من مرضی کے پیچھے چلے گا یا اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرے گا؟ مغربی تہذیب کسی کتاب اور سنت کی پیروی کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ان کا تو یہی ہے کہ جو عقل نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. اور مسلمان کا طریقہ یہ ہے، عقل کو ہم پیچھے رکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں گے اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. تو حضرات مکرم، آج جب شادیاں ہوتی ہیں، جب میرے پاس میں کارڈ آتا ہے شادی کا، اس پہ لکھا رہتا ہے میرے نیک فرزند کی شادی ہے جس میں آپ کو شرکت کرنی ہے، یا میری دختر نیک اختر. یہ تو شادی حال میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس نیک دختر اور جس نیک فرزند کی شادی میں ہم کو دعوت دی گئی ہے وہ کتنے نیک ہیں. اور شادی حال میں جانے کے بعد میں ان کی نیکی ہمیں صاف صاف پتہ چل جاتی ہے. باپ تو اپنے بیٹی اور اپنے بیٹے کو کارڈ کے اندر بڑا نیک لکھتا ہے، میری نیک دختر، میرے نیک فرزند کی شادی میں آپ کو شرکت کرنی ہے. اور وہ اتنا نیک ہوتا ہے کہ اس کی نیکی کو دیکھ کر کے نیکوں کو شرم آ جاتی ہے کہ ایسی ایسی حرکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دھوکے کی ٹٹی ہے جو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میری نیک دختر اور نیک فرزند. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں تو اولاد نیک ہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ نیکی کا مطلب سمجھ نہیں پائے. نیک وہی تو ہوگا جو شریعت پر چلے گا، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو جو ہے وہ فالو کرے گا. خالی نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا سیدھا سادہ بن کر کے آپ کے سامنے آئے تو وہ نیک ہوا کرتا ہے. تو شادی کے اندر جو رسمیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں وہ ہماری معاشرتی زندگی اور ہماری معاشی زندگی کو کھوکھلا کر رہی ہیں. ہمیں اس کے اندر تبدیلی لانی ہے. اسی جذبے کے تحت میں نے اس عنوان کو اٹھایا اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے کسی بھی اپنے لڑکے یا لڑکی کے لیے رشتہ دیکھ کر کے شادی کر دیتے ہیں اور لڑکا یا لڑکی کی مرضی اس کے اندر معلوم نہیں کی جاتی. یہ تجربہ ہو چکا ہے، تجربے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس طرح کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. بہت ساری شادیاں اس طرح کی ناکام قرار پاتی ہیں اور اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنے منگیتر کو دیکھ لو تاکہ بعد میں آنے والی زندگی کے اندر کوئی دشواری پیش نہ آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھ لیا ہے اپنی ہونے والی بیوی کو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس کو دیکھ لو. اب حضرت مغیرہ بن شعبہ جب گئے تو لڑکی پردے کے باہر آنے کے لیے تیار نہ ہوئی. جب اس کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، کہا اگر میرے آقا کا حکم نہ ہوتا تو میں پردے کے باہر نہ آتی. وہ پہلے کے دور کے اندر ہماری جو ہے مقدس خواتین کا وہ پردہ تھا. آج کل کی کوئی لڑکی نہیں تھی کہ جو بازاروں کے اندر بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آئے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو دیکھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، نکاح کی خواہش ہو تو اس کو پہلے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا شریعت نے جب اجازت دی، لیکن دیکھنے کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے شریعت نے جس طریقے سے دیکھنے کا حکم دیا ہے اسی اعتبار سے دیکھا جائے. ایسا نہیں کہ آج کل جس طرح دیکھنے کا رواج بنا ہوا ہے لڑکا اور لڑکی کو تنہائی میں کر دیا جائے یا ان کو جو ہے بات چیت کی کھلی چھٹی دے دی جائے. آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہوتی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی شادی سے کے بعد والے مراسم طے کر لیے جاتے ہیں. فون پہ بات چیت ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، فیس بک پہ گفتگو ہوتی ہے، بلکہ تحفہ اور تحائف دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. منگیتر کے ساتھ میں وہ تمام چیزیں روا رکھی جاتی ہیں جو میاں بیوی آپس کے اندر روا رکھتے ہیں اور ان کو ساتھ میں گھمانے کے لیے لے جانا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس بات کو یاد رکھیں، اسلام نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، ہو سکے تو کسی بھی طرح سے اس سے بچ کر کے اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ آنے والی ازدواجی زندگی کے اندر کوئی
خلا محسوس نہ ہو اور کوئی جو ہے وہ ایسی حالت پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلقات ختم ہونے پر آ جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے، بے حیائی کی جائے، اپنے منگیتر کے ساتھ میں فون پہ گفتگو کی جائے، اس کے ساتھ میں تعلقات بنائے جائیں، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلا جائے اور اس کے ساتھ میں تحفہ طائب اور دیگر تمام چیزوں کا پہلے ہی سے رواج نکال لیا جائے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر منگیتر کے ساتھ میں یہ تمام چیزیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں، اب ان کو روکا نہیں جا سکتا تو کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے اس کا بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے۔ اگر منگنی ہو گئی اور دونوں کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں، اب بات چیت نہیں روک سکتے، ان کو ساتھ میں آپ جانے سے نہیں روک سکتے، تو اسلام کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے کہ تم بڑی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ میں ان دونوں کو بٹھا کر کے ان کا اچھے طریقے سے نکاح کر دو۔ ابھی رخصتی مت کرو، نکاح کر دو۔ رخصتی 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد جب بھی موقع ملے تب رخصتی کرنا۔ جب آپ نے نکاح کر دیا تو اب یہ منگیتر نہیں رہ گئے، یا میاں بیوی بن گئے، اور میاں بیوی کا آپس میں بات کرنا بھی جائز ہے، فون پر گفتگو کرنا بھی جائز ہے، ساتھ میں گھومنا بھی جائز ہے، اور دیگر تمام جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرنا جائز ہے۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے اپنے بچے اور بچیوں کو حرام سے بچانے کے لیے، ناجائز چیزوں سے بچانے کے لیے، فحاشی اور عیاشی سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ ان دونوں کی منگنی کے بعد میں ان پر رکاوٹ نہیں قائم کر سکتے تو سادگی کے ساتھ میں مختصر طور پر ان کا نکاح کر کے انہیں منگیتر کے رشتے سے نکال کر کے میاں بیوی کے رشتے کے اندر باندھ دیں اور رخصتی کے لیے چند سال کا عرصہ مقرر کر دیں۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات۔ ان تعلیمات کا مثل آپ کو کائنات میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک جو ہے بڑی بلا شادی کے حوالے سے جو میں کئی جگہ دیکھنے کو مجھ کو ملی کہ بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اچھے تعلقات ہے، آنا جانا بھی ہے، میل ملاپ بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی جو ہے وہ ناراضگی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، شادی کی جب تاریخ رکھی جاتی ہے اور شادی مقرر ہو جاتی ہے، بہن الگ ناراض ہے، بھائی الگ ناراض ہے اور فلاں رشتہ دار الگ ناراض ہے۔ اب جب ناراضگی پوچھی جائے وجہ کچھ بھی نہیں، اور جب منانے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہے کیا بات سامنے آتی ہے؟ بہن کہتی ہے کہ میں آپ کے لڑکے کی شادی میں آؤں گی لیکن مجھے وہ زمین لکھ کر کے دے دیجئے، میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بچے کی شادی میں شرکت کروں گی، مجھے اتنے مال کی جو ہے وہ فرمائش ہے پوری کر دیجئے۔ کئی علاقوں کے اندر یہ غلط طریقے کا رواج موجود ہے، شادی کے موقع پر بھائی بہن یا کسی رشتہ دار پر دباؤ ڈال کر کے زمین لکھوانا، اور یہ سب کام کرنا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا ناجائز اور گناہ ہے۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اب شادی کا موقع ہے وہ دباؤ میں زمین بھی لکھ دے گا، پیسہ مانگوں گی تو پیسہ بھی دے دے گا، تو پھوپھا اور بچی کا جو ہے وہ اس طرح سے مطالبہ کرنا یہ شریعت مطہرہ کی نظر میں ناجائز ہے، بلکہ ناجائز طریقے سے یہ مطالبہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ایک طرح کی رشوت ہے جو رشتہ دار شادی ہونے والے بہن یا بھائی سے ناجائز طریقے سے مانگ کر کے لیا کرتے ہیں۔ اس رسم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ حضرات مکرم، آج جو ہے وہ ان کے گھر پہ شادی ہے، کل تمہارے گھر پہ شادی ہوگی، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا، اور اس کے علاوہ جو مال تم نے مانگا ہے وہ تو رشوت کے طور پر لیا، اور شریعت جو ہے وہ تمہارے لیے اس کو حلال نہیں قرار دیتی ہے، اور اس طرح کا مال تمہارے لیے بلائیں اور وباؤں کے سوا اور کچھ نہیں لے کر کے آئے گا۔ اور اسی طریقے سے آج جو ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے موقع پر مجھے کئی جگہ یہ جو رسم دیکھنے کو ملی، جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو نکاح حال میں جا کر کے جب دولہے کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ کے اندر چکو لیے بیٹھا رہتا ہے۔ کوئی اجنبی آدمی تو سوچے گا پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک بار میں بہت دور کہیں نکاح پڑھانے کے لیے گیا اور وہاں پر اسی کے ہاتھ میں جو وہ چکو تھا تو ایک باہر سے ایک آدمی آیا تھا، مجھ سے پوچھ رہا یہ ہاتھ میں کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں رکھتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی جن وغیرہ نہ پکڑ لے اس کو، کوئی جادو وغیرہ نہ کر دے۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ ہندوانہ طریقہ مسلمانوں کے اندر
کتنے غلط طریقے سے داخل ہوا. اگر آپ کو اپنے بچے پر نظر بد کا خوف ہے, کسی سائے کا خوف ہے, کسی اثر کا ڈر ہے, آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, سورہ فلق والناس پڑھ کے دم کریں, اس کے اوپر قرآن کی آیتیں چاروں قل پڑھ کے دم کریں. یہ کس نے آپ کو درس دے دیا کہ اپنے بچے کو نظر یا کسی اور اثر سے بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں چھری دے کر کے اس کو تماشا بنا دیا جائے؟ یہ تماشا ایک دو جگہ نہیں, مجھے درجنوں جگہ دیکھنے کو ملا. یہ غلط رسم ہے اور یہ ہندوانہ رسم ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس غلط رسم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اور کتنی جگہ دولہا کو دیکھا جاتا ہے ہاتھ کے اندر کنگنا باندھ کر کے بیٹھا رہتا ہے, اکثر دولہوں کو دیکھا گیا ہے, حالانکہ یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ جاہلانہ رسم ہے اور غلط رسم ہے. اس سے سخت پرہیز ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں 90% سے زیادہ شادیوں میں نے دیکھا کہ جب نکاح کے لیے پہنچو تو دلہا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں مہندی لگا کر کے آتا ہے. اب تک یہ لڑکا تھا, اس کو آج لڑکی کس نے بنا دیا؟ یہ غلط تصور ہے جو ہندوؤں سے ہمارے اندر آیا. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور ہمارے گاؤں میں شادی سے پہلے جب مہندی کی رسم ہوتی تھی تو ایک بڑے برتن کے اندر مہندی گھول کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد میں سب اسی میں سے عورتیں بھی مہندی لگاتی تھی اور دولہے سے کہا جاتا تھا کہ تم بھی اپنی چھوٹی والی انگلی اس کے اندر ڈبو لو. ارے مہندی ہے تو کس کی مہندی ہے؟ یہ عورتوں کی مہندی ہے, مردوں کی مہندی نہیں ہے. لیکن یہ غلط طریقے سے غیر قوموں کی رسم ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کرائی. یہ مسئلہ یاد رکھیں, مرد کو مہندی لگانا حرام ہے, ناجائز اور گناہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنث کو لایا گیا جو اپنے ہاتھ میں مہندی لگا کے رکھا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ تڑی پار کر دیا, یعنی مدینے سے باہر نکال دیا کہ اس کو مدینے میں نہ رہنے دیا جائے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. یہ زینت کی چیز ہے, یہ مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے اور عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم ہے. پہلے کتنا اچھا وہ دور تھا کہ چند روپوں کی تھوڑی سی مہندی لائی جاتی تھی, اسے بڑے برتن میں گھول کر کے رکھ دیا جاتا تھا. عورتیں گھر کی بھی لگا لیتی تھی, محلے کی عورتیں بھی حصہ لے لیتی تھی. اب آج کل تو ایک صرف لڑکی کو مہندی لگانے کے لیے کئی سو روپے, بلکہ دلہن کے لیے کئی ہزار روپیہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. ان رسم و رواج نے ہمیں کیا دیا سوائے غم کے, اور ہمیں کیا دیا سوائے فضول خرچی کے؟ حضرات مکرم, عورت کے لیے مہندی لگانا جائز ہے اور بلا شبہ وہ لگا سکتی ہے, لیکن مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز اور حرام ہے. اور پھر اس پر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہندی مرد لوگ لگاتے ہیں, کیا انہیں اتنا بھی شعور نہیں آتا کہ یہ شادی کے لیے میں لگا رہا ہوں, شادی ختم ہوتے ہی مہندی نہیں ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں کتنے دن تک لگی رہے گی, اسی حالت میں نماز بھی پڑھے گا, اسی حالت کے اندر گھومے گا. اس طریقے سے یہ شریعت کے خلاف کسی امر کا ارتکاب کر کے کتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. حضرات مکرم, تو اس طرح کی رسموں کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. جو یہاں پہ سن رہے ہیں یا جہاں تک میری بات جائے گی, میں کہتا ہوں اس پر سختی سے پابندی ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے, کسی کو بتایا گیا کہ یہ ناجائز ہے, کہتے ٹھیک ہے میرے لڑکے کی شادی ہو جائے اس کے بعد میں یہ ختم ہو جائے گا. اب پھر دوسرے کی کسی اور کی شادی آئے گی تو پھر ایک کے بعد یہ رسم تو کبھی بھی ختم نہ ہوگی. اس کے لیے خود ہمیں آگے بڑھ کر کے ان رسموں کا خاتمہ کرنا ہوگا. ایک اور رسم جو میں نے شادی کے موقع پر دیکھی, میں خالی وہ رسمیں بتا رہا ہوں جو ہم کو حال کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں یا باہر دیکھنے کو ملتی ہیں. گھروں میں کیا ہوتا ہے وہ تو بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکال کر کے دیتے انگوٹھی کے دولہے کو پہنا دیا جائے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, میں تو ابھی تک معلوم نہیں کر پایا اور میں کسی سے سمجھ بھی نہیں پایا اس چیز کو کہ دولہے کو پہنانے کے لیے جو انگوٹھی دی جاتی ہے اس انگوٹھی کے اندر نگینہ نہیں ہوتا ہے, وہ بغیر نگینے کی انگوٹھی ہوتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی, ہمیشہ عورت انگوٹھی پہنے یا مرد اس میں نگینہ تو ہوتا. آج یہ نگینہ کیوں غائب ہوا؟ اب بعد میں اس کی تحقیق کروں گا, کوئی نئی بات انشاءاللہ اس کے اندر سامنے آئے گی. یہ بھی کوئی غلط رسم ہی ہوگی, لیکن مسئلہ آپ سن لیں, بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے ناجائز اور گناہ ہے. مرد جو 4.5 ماشا سے کم جو چاندی کی انگوٹھی اس کے لیے جائز ہے, اس کے اندر ایک سے زیادہ نگینے بھی جائز نہیں ہے اور بغیر نگینے کی ہونا بھی جائز نہیں ہے. کم سے کم اس چاندی کی انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہونا ضروری ہے. اگر یہ نگینہ آپ نے کسی غیر قوم سے پوچھ کر کے نکلوایا ہے تو خدا کے لیے اب اس غیر قوم کی رسم وہیں پہ رہنے دیں. اپنی انگوٹھی کا جو نگینہ ہے دوبارہ اپنی انگوٹھی کے اندر آپ لوگ لگانا شروع کر دیں, اس لیے کہ یہ پھر وہ بغیر نگینے کی
انگوٹھی پہنے گا تو ناجائز ہوگی، اور اسی حالت میں جب نماز پڑھے گا تو نماز بھی اس کی جو ہے وہ کراہت سے خالی نہیں ہوگی. اور وہ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ پہنا دیجئے، یعنی ناجائز کام ہے، اس کو آپ ہی کیجئے. یعنی یہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ بڑا کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کے خلاف جو ہے وہ ورزی کی جا رہی ہے. تو اس رسم کا بھی پورے طور کے اوپر خاتمہ ہونا چاہیے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. اور اس کو بھی یاد رکھا جائے، کچھ لوگ جو مالدار بنتے ہیں وہ ایسے موقع پر جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی لا کے پہناتے ہیں. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی یا چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز دھات پہننا یہ ناجائز اور گناہ ہے. ایک صحابی کے ہاتھ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکال کر کے پھینک دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ دیکھ رہا ہوں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس کے بعد میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، کسی نے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو، کسی اور کام میں لے لینا. کہا جس کو میرے آقا نے نکال کر کے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں. صحابہ کا تو یہ مزاج تھا، جو سنت انہیں پتہ چل جاتی اور اسلام کا جو حکم انہیں معلوم ہو جاتا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اور یہاں پہ ساری زندگی عالم تقریر کرتے کرتے مر جائے گا، لیکن کریں گے وہی جو ان کی طبیعت چاہے گی، کریں گے وہی جو ان کا رواج ان کو کہے گا، اور وہی کریں گے جو غیروں کی تقلید کے اندر ان کو اچھا لگے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خوشی کے موقع پہ اسلام کو مت بھول جایا کرو، صرف غم میں اسلام نہ یاد کرو، غم اور خوشی ہر موڑ پر مسلمان بن کر کے رہو. اور اس کے بعد میں اگر میں رسموں کی بات کروں تو وہ بڑی بھیانک رسم جو شادی کے موقع پر آپ لوگ نبھاتے ہیں، جسے گانا باجا ڈی جے اور ناچ، یہ ایسی بلا اور ایسی وبا ہے. اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. آج میں صرف چند لفظوں میں اس پر چند باتیں عرض کر دوں. وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اونٹ کے گلے کے اندر ایک گھنٹی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس گھنٹی کو نکال کر کے پھینک دو. فرمایا کہ جس سفر کے اندر گھنٹی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس کے اندر نہیں آیا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 2 شیطانوں کو مقرر فرما دیتا ہے. اور حضرت نافع کا بیان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں، گانے کی بانسری کی آواز آئی، کانوں میں انگلیاں ڈال لی. بعد میں پوچھا آواز بند ہوئی، بتایا بند ہو گئی. فرمایا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، اسی طرح کی آواز آئی تھی تو میرے آقا نے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. گانا بھی حرام ہے، باجا ڈھول تاشا بھی جس طریقے سے بجایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ناچنا تو انسان کا، مسلمان نہیں بلکہ انسان کا کام بھی نہیں ہے، ناچنا تو شیطانوں کا کام ہے. اب مجھے بتائیں جس شادی کے اندر جو بارات نکل رہی ہو شیطان ناچ رہا ہو، اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بانسوری کی آواز خوشی کے موقع پر ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو ایک اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، شیطان ساتھ میں ہے، فرشتے اس محفل میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہے. اور شیطان کو ساتھ میں لے کر فرشتوں کو دور کر کے اللہ کی لعنت کے ساتھ میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے جب گھر سے بارات شادی حال کی طرف نکلتی ہے، بتاؤ اس شادی کا انجام اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ وہ شادی کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی؟ وہ شادی خانہ آبادی ہوگی کہ شادی خانہ بربادی ہوگی؟ عزیزان مکرم، ابھی میں چند دن پہلے ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو بارات آئی تھی احمد آباد سے. تو جب میں نکاح کے لیے بیٹھا تو وہ لوگ بتانے لگے کہ ہمارے احمد آباد میں ایک نیا سسٹم نکلا ہے، جب بارات پہنچتی ہے تو سارے دوست جو ہے وہ گاڑیاں لے کر کے دولہے کی گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور سیٹی بجاتے ہیں اور جو ہے وہ خوب ہلہ مچاتے ہیں. اصل میں بتاؤں صحیح بات یہ ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے. جب آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے دیکھے کوئی، کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو کہتے ہیں کچھ ہو تو کوئی دکھنے والا بھی ہونا چاہیے. تو جوانی دیوانی کے اندر آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. یہ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں بس صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، لوگ ہمیں دیکھیں، ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں ویسے لگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تم کو ناز ہے، بجا لے چائے جتنا 4 دن کا ساز ہے.
کتنے جوان چلے گئے اور کوئی جوان باقی رہے گا نہیں, سب کو دنیا سے کوچ کر جانا ہے. اگر کوئی شریف آدمی دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے, لیکن وہ خود یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ہم کو جو ہے وہ فلاں لڑکی بھی دیکھ رہی ہے, فلاں بھی دیکھ رہا ہے, فلاں بھی دیکھ رہا ہے. کس کس کو دکھا کر کے کتنا کتنا گناہ کرو گے. اگر کرنا ہے اللہ اس کے رسول کو دکھا کر کے نیکی کا کام کرو, تاکہ مرنے کے بعد میں بھی آرام ملے اور جنت کی بہاریں نصیب ہوں. اس طرح کی کوئی رسم اور کوئی رواج اسلام اسے قبول نہیں کرتا جس میں شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ پامال کیا جائے. لہذا باجا, گانا, ناچ, ان تمام رسموں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اصل میں یہ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے, اور مجھے پتا ہے میں اس پر اس سے پہلے بھی بولا ہوں, آج بھی بول رہا ہوں, اور جب تک ہے بولنا ہی ہے, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روک سکتے ہو, ہاتھ سے روکو. جو ہاتھ سے روک سکتے گھر والے, وہ تو کہتے ہیں حضرت میں نے باجے والے کو نہیں بلایا, اور پھر جب لڑکے کو بلا کے بولے میں بھی نہیں بلایا. ابھی پچھلے دنوں ایک شادی میں جانا ہوا تو کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے. میں نے دولہے والوں سے پوچھا, بولے ہم نے نہیں بلایا. تو دلہن والا پاس میں کھڑا تھا, بولے ہم نے بھی تو نہیں بلایا. میں نے کہا اصل میں یہ جو کیمرہ لے کر کے آیا یہ بہت تم لوگوں سے محبت کرتا ہے, اپنی محبت میں وہ لے کر کے آ گیا ہے. وہ تو پتہ نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو ہاتھوں سے روکو, وہ تو روکنے والے نہیں ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ان برے کاموں کو تو زبان سے ان کو منع کرنے کی اگر طاقت ہے تو زبان سے منع کرو, اور زبان سے نہیں منع کر سکتے تو دل کے اندر برا جانو. اللہ کا شکر ہے ابھی ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ حق بات کہنے سے کوئی زبان پکڑ لے. یہ رب کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. لہذا جب یہ غلط ہے تو ہم اس درجے پر جو ہے وہ رہتے ہوئے غلط باتوں کو غلط کہیں گے. اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے, اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے عمل نہیں کیا, آج بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس پہ لوگ عمل کرنے والے نہیں ہیں عموماً الا ماشاء اللہ. کیونکہ خوشی کے موقع پہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جہنم کے اندر کون سا عمل لے کے چلا جائے گا یہ بھی تو پتہ نہیں ہے. یہ شادی میں ایک دن کا کام یہ بھی تو جہنم میں لے جا سکتا ہے. لہذا اپنے آپ پر رحم کرو, ترس کھاؤ. اور میں یہاں پر یہ بات اس جگہ کھڑے ہو کر کے زیادہ تاکید کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے مسجد کے چاروں طرف جو ہے وہ ارد گرد پھیلی ہوئی ہے. یہاں پہ جو شادی میں اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے اس سے مسجد کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں. کتنی بار یہاں پر سب گندا ناچ سب کچھ ہوتا ہے, لڑکیاں بھی ناچتی ہیں, لڑکے بھی ناچتے ہیں, بلا کے منع کیا جاتا, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی بات قبول کرنے والا نہیں ہے. ان کو پتا ہے مولانا لوگوں کا کام ہے خالی ایسے ہی چلانا, یہ چلاتے رہیں گے, یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ تم جو کر رہے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو, الحمدللہ ہم جو باتیں عرض کر رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے. اگر نجات ہے وہ کامیابی ہے تو انہی باتوں میں. بڑے بڑے شریف لوگوں کو میں نے دیکھا, حاجی لوگوں کو دیکھا, نمازیوں کو دیکھا, جو لوگ آ کر کے خود ہاتھ چومتے ہیں اور خوب کہتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گے. ان کو بھی دیکھا ہے, ان کی گھر پہ بھی شادی ہوتی ہے تو ناچ بھی ہوتا ہے, گانا بھی ہوتا ہے, ڈھول تاشا سب کچھ ہوتا ہے. کوئی سننے والا نہیں, لیکن کوئی سنے یا نہ سنے یہ شریعت کا حکم ہے, اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو یہ گندی رسم بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو. اس کے بعد میں ایک اور غیروں کی یعنی ہندوانہ رسم ہمارے اندر جو آئی ہے شادی کے موقع پر, وہ بھی ایک سلگتا ہوا عنوان ہے, اور وہ ہے جہیز کا مسئلہ. اس پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور کہا جاتا رہے گا. حضرات مکرم, جہیز کا جو تصور آج پایا جاتا ہے اسلام کے اندر جہیز کا یہ تصور ہرگز نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے اپنی بچیوں کو میراث میں سے حصہ دو, تو اسلام نے کہا ہے تو حصہ نہیں دیں گے. اور اسلام نے جو کہا ہے کہ جہیز کا مطالبہ مت کرو لیکن مطالبہ جہیز کا کریں گے, یعنی شریعت جو کہے گی ہم وہ نہیں کریں گے, اور جو جس سے منع کرے گی ہم وہی کام کریں گے. بتاؤ ایسے لوگ پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہیز دیا. میں کہتا ہوں پہلی بات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز مانگا نہیں تھا, مانگنا ناجائز ہے, مانگنا ناجائز ہے اور رشوت ہے, اور کوئی مانگ کر کے لیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ سوال کرتا رہے گا, مانگتا رہے گا, یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں جب آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, یعنی مانگنے کی وجہ سے اتنا ذلیل و رسوا وہ کیا جائے گا. اور دوسری بات جو یہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جائز دیا, میں کہتا ہوں کسی بھی شہزادی کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنی بیٹیوں
بیویوں کی شادی ہوئی، کسی کو جہیز دینے کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں اگر ملتا ہے تو اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضرت علی بچپن ہی سے میرے آقا علیہ السلام کی پرورش میں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس بچے کو آپ نے پالا ہے، جب اس بچے کی شادی ہوگی تو اس کا خرچہ دینا بھی تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی پرورش میں تھے حضرت علی، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے انہیں سامان دیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ سامان میرے آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا، حضرت علی نے جو مہر کا پیسہ حضرت فاطمہ کو دیا تھا، انہی پیسوں میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سامان منگوا کر کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے حوالے کیا تھا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جہیز کا جو مال جو دیا جاتا ہے لڑکی کو، اس کی مالک لڑکی ہوتی ہے، اس کا مالک لڑکا نہیں ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر رشتہ ختم ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو جہیز کا جتنا مال ہے لڑکی کو واپس دینا پڑے گا۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے، لڑکی کے لیے تم مانگ کر کے لے رہے ہو، باپ ہے، محبت رکھتا ہے، کون باپ چاہتا ہے میری بچی میرے گھر سے خالی چلی جائے؟ باپ اپنی محبت میں جو چاہے وہ دے دے، یہ تو محبت ہے اس کی، لیکن تم نے مانگ کر کے جو طریقہ نکالا ہے، میں کہتا ہوں جہیز مانگنا یہ فقیری کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو بھکاری مانگنے کے لیے آتا ہے وہ بھکاری بن کر کے آتا ہے، اور جہیز مانگنے کے لیے جو دولہا آتا ہے 4 ویلر گاڑی میں بیٹھ کر مالا اور پھول پہن کر کے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے۔ بس صرف فرق اتنا ہے، بھیک مانگنا وہ بھی ہے اور بھیک مانگنا یہ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں معاشرے سے اس طرح کے ترقی یافتہ بھکاریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ان کی جو ہے وہ سرکوبی ہونا چاہیے، اور ان کو سمجھنا چاہیے اسلام نے جس بات سے منع کیا ہے اس سے ہم رکیں۔ تمہارے مطالبات اور تمہاری وہ فرونی عادت کی وجہ سے کہ مال سب میرے پاس میں آ جائے، کتنی بچیوں کے نکاح نہیں ہو پاتے، کتنی غریبوں کی بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اور بڑا تعجب تو پھر یہ ہے، مانگنا تو مانگنا، جہیز دینا تو جہیز دینا، اس کے بعد میں اس کی جو نمائش کی جاتی ہے نا محلے کے اندر، غریبوں کی وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جب وہ غریبوں کی بچیاں تمہارے دروازے پر جہیز کا سامان دیکھنے آتی ہیں، وہ دیکھ کر کے چلی جاتی ہوں گی، کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے وہ اپنے گھر پہ جا کے اپنے آنچل کے اندر آنسو نہیں پہنچتی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے۔ تمہارے ان فرونی مطالبات اور تمہارے نام و نمود کے ان کرشموں نے غریبوں کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس غلط اور ہندوانہ رسم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر جہیز مانگنا اور اس طرح کے مروجہ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر یہ رسم ہے ہی نہیں۔ اگر یہ رسم آئی ہے تو غیر قوموں کے ساتھ میں اختلاط کی وجہ سے یہ رسم ہمارے اندر آئی ہے، اسے بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح پہلے کے دور میں، اور یہ تو ایک فطری چیز ہے، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے، اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ تو عورت کا بننا، سورنا، سنگار کرنا یہ سب اچھی بات ہے، لیکن آج کل سنگار کے نام پر، دلہن کو سنوارنے کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بہت سارے حرام کاموں پر مشتمل ہے۔ پہلے جو ہے وہ عورت کا سنگار کیا ہوتا تھا، ہاتھ میں مہندی لگا دی، کچھ اچھا سا زیور پہنا دیا اور سرخ جوڑا پہنا دیا، یہی اس کا سنگار ہوتا تھا۔ آج کل جب شادی کا موقع آتا ہے تو بیوٹی پارلر لڑکی کو لے جایا جاتا ہے، یا بیوٹی پارلر کی ٹیم کو گھر پہ بلایا جاتا ہے۔ سنگار کا کتنا پیسہ لگتا ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن اس میں جو ناجائز کام ہوتے ہیں اسلام اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ آئیز بروز بنانا اپنی آنکھوں پر، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ مردانہ وضع کے بال کتروانا، اسلام اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا جو ہے وہ لباس یا تو باریک پہننا یا چست پہننا یا چھوٹا پہننا، اسے بھی اسلام ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے غیروں کے سامنے آنے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناجائز کیمیکل وغیرہ مکس کیے ہوئے ان چیزوں سے جو کچھ اس کی صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے وہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اگر پتہ چل جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ بیوٹی پارلر میں تو مرد ہوتے ہیں، وہ تو حرام ہے ہی، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ بیوٹی پارلر میں عورتیں سنگار کراتی ہیں، وہ عورتیں فاسقہ فاجرہ ہوتی ہیں، اور فاسقہ عورت کے سامنے عورت کا اپنا جسم کھولنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو ان کے سامنے اپنے جسم کو کھول کر کے بیوٹی پارلر کروانا اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلامی طریقے سے
جو سنگار ہو سکتا ہے اور جو جائز ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. ہزاروں، بلکہ میں نے سننے میں آیا کہ کہیں کہیں بیوٹی پارلر کا 1-1 لاکھ روپیہ بھی لیا جاتا ہے. یہ بتاؤ ہماری تباہی کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور ایک سب سے بڑی بات میں بتاؤں کہ یہ جو سنگار کیا جاتا ہے، اسلام نے کیا کہا؟ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت اور سنگار کر سکتی ہے، لیکن یہ شوہر کے لیے کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ سنگار کے ساتھ میں پھر اس کی منہ دکھائی بھی ہوتی ہے. منہ دیکھنے کون کون آتے ہیں؟ منہ دیکھنے اس کا دیور بھی آتا ہے، منہ دیکھنے اجنبی جو مرد ہیں وہ بھی آتے ہیں. بتاؤ اسلام نے جس چیز کے اوپر پابندی لگائی تھی تم اس کو ویسے نہ دکھائی، بلکہ ساتھ میں ہزاروں کا سنگار اپنے اوپر لاد کر کے اور زیادہ گناہ کی دعوت دینے کے لیے تم دلہن بن کر کے بیٹھ گئی. بتاؤ ایسی شادیاں اگر ناکام نہ ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ اور پھر اس سے رشتوں کے اندر خراش نہیں آئے گی اور کیا ہوگا؟ اور پھر اس سے بڑا وبال میں بتاتا ہوں، ایسی بیوٹی پارلر والی عورتیں پتہ ہیں اتنا 1000 روپیہ خرچ کر کے جنہوں نے بیوٹی پارلر کروایا ہے وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی. نماز پڑھیں گی تو وضو بنانا پڑے گا، اور وضو بنائیں گی تو سارا سنگار ان کا بہہ جائے گا. پھر وہ جب تک سنگار میں رہتی ہیں تب تک نماز بھی نہیں پڑھتی ہے. اور ویسے بھی شادی کے موقع پہ کہاں کوئی نماز پڑھتا ہے الا ماشاء اللہ. یہ تو خود ایک الگ ٹاپک ہے. میں نے کہا نا کہ غم میں خدا یاد آتا ہے، خوشی میں خدا کو بھول جاتے ہیں. اگر کچھ حادثہ ہو جائے، اگر کچھ لپڑا ہو جائے، کچھ اس طرح کی کوئی بات آ جائے کہ انسان پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو مسجد کے اندر صفیں کم پڑ جاتی ہیں، اور شادی کے موقع پہ دیکھو صفیں کیسے ایک ایک کر کے خالی ہونے لگ جاتی ہے. اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اب تک جو میں نے دیکھا ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر عموماً جو شادی کے اندر مصروف رہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. بتاؤ نماز چھوڑ کر کے جو شادی تم رچا رہے ہو، کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جو ہے وہ شادی کا جو کچھ سامان ہے کس نے دیا؟ رب نے دیا. اسی کو چھوڑ کر کے تم جو ہے وہ خوشیاں منانا چاہتے ہو، تمہیں کبھی بھی خوشیاں میسر نہیں آئیں گی. لہذا بیوٹی پارلر کے اندر جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں ان سے سخت پرہیز کیا جائے، اور ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے جس کے اندر جو حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے. اور ایک بات تو پہلے جو ہے وہ لڑکی دلہن بنتی تھی شادی کے موقع پہ، اب تو لگتا ہے جیسے روزانہ دلہن، جب بھی کسی کی شادی ہوگی تو اس کو دلہن بنایا جائے گا. یہ بھی جو ہے وہ فضول خرچی کے اندر داخل ہے. اور لڑکیاں تو لڑکیاں، حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ لڑکے جن کو بننے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی جو ہے سننے میں آیا کہ بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں شادی کے دن. اللہ اکبر. بتاؤ تمہارے لیے عورتوں کو سنورنے کا حکم دیا گیا، تم کس کے لیے سنور رہے ہو؟ تمہیں تو اسلام نے سنورنے کا یہ ٹھیک ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے، اچھے کپڑے پہنا جائیں، بالوں میں تیل ڈالا جائے، آنکھوں میں سرما لگایا جائے، عطر لگایا جائے، جو جائز طریقہ وہ کیا جائے. بیوٹی پارلر میں جانا اور پھر بلیچنگ کروانا، اور پتہ نہیں بلیچنگ میں کیا کیا جائز چیز ڈالی گئی کہ ناجائز اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. یہ سب بھی. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو شادی حال میں پہنچ جاؤ، اگر صحرا نہ ہو تو پتہ لگانا مشکل ہو جائے کہ ان میں سے دولہا کون ہے. سب دولہا بن کر کے آئے ہوئے رہتے ہیں. یہ فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ غلط طریقے سے اپنے رواجوں کو بڑھانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان سب غلط چیزوں کا بھی خاتمہ. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ شادی میں خوشی نہ مناؤ. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم خوشی نہ منائیں تو کیا جنازے کی طرح بارات لے کر کے جائیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. یعنی شریعت پہ عمل کیا جائے تو تمہاری شادی جو ہے وہ جنازہ بن جائے، اور اللہ کی لعنت اور شیطان کو جو ہے وہ خوش کر کے شادی مناؤ، تب تمہاری شادی شادی کہلائے. میں کہتا ہوں ایسی شادی شادی ہے ہی نہیں، وہ تو شادی خانہ بربادی ہوا کرتی ہے. شادی کا معنی تو خوشی ہوتا ہے. جو اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کر کے شادی ہو وہ شادی نہیں، وہ سراسر بربادی ہوا کرتی ہے. حضرات مکرم اپنی سوچ بدلیں، اپنی فکر بدلیں. ہم مسلمان ہیں، دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کہیں اور ہے. وہ کہا گیا نا کہ کون کہتا ہے مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. ہمارا گھر وہ ہے. تم یہیں پہ سب کچھ کر لو گے تو پھر آگے کیا پاؤ گے؟ تو یہ جو غلط رسمیں ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد میں جو چھوٹی چھوٹی رسمیں اگر ان کو میں چھیڑوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک ضروری بات مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شادی کے موقع پر جو ہے وہ ایک بڑی بد رسم یہ بھی آج کل چلی ہے کہ بد مذہبوں کو بھی شادی کا کارڈ دیا جاتا ہے. اور اس سے بڑا تماشا یہ ہے کہ بہت سے شادی والے بد مذہبوں سے کھانے کا آرڈر دے کے شادی کا کھانا بھی انہی سے بنواتے ہیں. مسئلہ بتا بتا کے علماء تھک گئے. ایسا لگتا ہے جیسے کانوں کے اندر بڑی بڑی روئی ڈال کے رکھی ہے. یہ روئی کانوں سے اس وقت نکلے گی جب مردے کو غسل دینے والا غسال آ کر کے ان کے کانوں سے روئی نکالے گا. خدا کے لیے ڈرو اپنے رب سے. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی
تو میں 2 جملے میں ایک مرتبہ اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس بات کو سمجھ لو۔ وہابیہ اور دیابنا یہ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، علم غیب اور توسل کا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو وہابیوں اور دیابنا نے، دیوبندیوں نے ہم کو کافر کہا، اور وہ ہم کو کافر کہہ کے خود کافر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ اس کے رسول کی گستاخی کر کے خود کافر ہو گئے ہیں۔ جانور کو اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے تو جانور حلال ہوتا ہے، اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو جانور مردار ہے، اور اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا وہ سنی نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے، کوئی بد مذہب وہابی ہے، تب بھی وہ جانور مردار رہتا ہے۔ بتاؤ، شادی کے اندر اتنی خوشیاں منا کے حرام اور مردار اپنے پیٹ میں بھرنے کے لیے جاتے ہو، آنے والے مہمانوں کو مردار کھلاؤ گے؟ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو۔ کہتے ہو کھانا بہت اچھا بناتا ہے، تو اچھا بناتا ہے تو کیا مطلب جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر لو گے؟ حرام کھانا حدیث پاک میں آتا ہے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ خدا کے لیے اپنی شادیوں میں تبدیلی لاؤ۔ اگر کھانا تھوڑا کم اچھا بنے تو چل جائے گا، لیکن حرام اور مردار تو نہ کھلاؤ کسی کو۔ بد مذہبوں سے، وہابی دیوبندیوں سے ہرگز اپنے یہاں کا کھانا نہ بنواؤ۔ اور پھر ان کو جو دعوت دی جاتی ہے، ان کو دعوت دینا حرام، ان کو دعوت میں بلانا حرام۔ میں نہیں کہتا، میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس وقت سمجھ میں آئے گا جب سمجھنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک بن کے آتا ہوں۔ اس وقت یہی کہا جائے گا علماء نے اتنا سمجھایا، قرآن و حدیث پڑھ کے بتایا، تب تیرے سمجھ میں نہیں آیا، اب دنیا میں دوبارہ تجھے نہیں بھیجا جائے گا۔ خدا کے لیے آج سمجھ لو، یہ تمام احادیث میں موجود ہے۔ انہوں نے جو گستاخیاں کی یا ہمارے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگائے، اس کی بنیاد پر وہ خود کافر ہو گئے۔ اور جن مجلسوں کے اندر ایسے لوگ شرکت کریں، اگر پہلے سے معلوم ہو تو ایسی شادیوں میں جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر لوگ ہمیں دعوت دیتے ہم نہیں جاتے تو معلوم ہے لوگ کیسے تانا کستے ہیں کہ دیکھو بڑا سنی بنتا، وہ تو جو ہے وہ دعوت کھانے آیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، خود گناہ کریں۔ اور اگر کوئی 10 مرتبہ بچ گیا اور 1 مرتبہ غلطی سے نہیں بچ پایا تو اس کو تانا دیں، سب کھلے گا۔ حشر کا میدان اسی لیے تو ہوگا، قیامت اسی لیے تو آئے گی، اسی لیے تو حساب و کتاب ہوگا، تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے، کون صحیح تھا کون غلط تھا اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے قیامت ہونی ہے، حساب ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر میں بارہا بول چکا۔ خدا کے لیے اپنی شادیوں میں تبدیلی لاؤ، سنی کو بلاؤ، سنی صحیح العقیدہ کو دعوت دو، اور کھانا بنواؤ تو سنی صحیح العقیدہ ہی سے بنواؤ۔ اس کے بعد میں ابھی چند دن پہلے کچھ ایسی شادیاں بھی دیکھنے میں آئی جس سے مسلمان نہیں، انسانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ شادی ہال کے اندر کھانا کھلانے کے لیے لڑکیوں کو بلایا گیا۔ کیسی لڑکیاں؟ وہ جو پلین میں سفر کرتے، زیادہ پیسہ دیا ہے نا تو پلینوں میں سفر کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایئر ہوسٹس رہتی ہیں اور وہ تو آدھا کپڑا پہنتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ایئر کے اندر سفر کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم کو گراہک ملے۔ تم کو اپنی شادی کے اندر یہ ننگا پن کر کے کیا تم کو کیا کرنا ہے؟ کس سے انعام کا ٹوکرا لینا ہے؟ تمہیں یہ ننگا پن دکھا کر کے کس سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان چیزوں کا تمہیں اجر و ثواب لینا؟ معاذ اللہ رب العالمین، تم جو حرکت کر رہے ہو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ غیر عورتوں کو بلا کر نیم برہنہ طریقے سے ان سے کھانا کھلوانا ایک مسلمان کا کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہوگا؟ ملک شام کے اندر علاقہ فتح ہوا، جو ہے وہ نیم برہنہ عورتوں کو ان عیسائیوں نے راستے میں کھڑا کر دیا، تو جو ہے مسلمانوں کے صفحہ سالار نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتا اپنی نگاہوں کو جھکا لو مسلمانوں نگاہوں جھکا کے نکل جا۔ پورا لشکر گزر گیا 10,000 کا، کسی مسلمان نے نظر اٹھا کے نہ دیکھی۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ غیروں کو نہ دیکھو، آؤ جتنے پارسا ہیں سب کو نہیں دیکھیں گے تب بھی ہم دکھائیں گے، ہم جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے ایسی عورتوں کو لگا کر کے رکھیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کچھ شادیوں میں تو میں نے خود نے دیکھا، سب کچھ ہے، حاضی نمازی سب کچھ ہے، لیکن جب شادی حال میں جاؤ نا، گیٹ پر جو ہے وہ اس طرح کی ڈیکوریشن والی عورتیں کھڑی ہیں اور وہ پھول برسا رہی ہیں۔ غیرت مر جاتی ہے بندے کی، کم سے کم حیا تو آنا چاہیے۔ کیا پھول اگر برسانا اگر ضروری تھا تو تم کو مرد نہیں ملے تھے؟ یہی عورتیں ملی تھی، اور وہ بھی نیم برہنہ کے ساتھ میں، اور اس حرام کام کے لیے پیسہ لے کے آتے ہیں۔ جب نکاح ہو جائے تو نکاح پڑھانے والے کو کتنا دیں گے؟ 1100 روپے، اور اس کے بعد میں یہ حرام کام والے، بینڈ والے، باجا والے، گانے والے، ناچنے والے، پھول برسانے والی عورتیں اور یہ نیم بنا عورتیں، ان کو موٹی رقم دی جائے گی۔ کیوں دی جائے گی؟ اس
اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کی فیس ان کو ادا کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات مکرم، ایک ٹکڑا نہیں ہے، بہت سارے ٹکڑے ہیں شادیوں کے۔ خوشی میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اور میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی ہے، ہم جو نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں نا، اب پہلی بات تو پتہ ہی تو نہیں کہ خطبہ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ جمعہ کے خطبے میں ایک مرتبہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم عید کے خطبے میں ایک بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بقرعید کے خطبے میں ایک بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ لیکن جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہم 3 بار کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دوسری بار پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تین بار ہم اللہ سے کیوں ڈراتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ نکاح میں آنے والے بالکل بے خوف ہو کر کے آ رہے ہیں، یہ شریعت کے جو ہے حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ جب نکاح میں آ رہے ہیں شادی کے اندر یہ اپنے خدا کو بھول گئے ہیں، اس لیے 3 مرتبہ ہم لوگ ڈراتے ہیں۔ لیکن جو سمجھے نہیں وہ کیا ڈرے گا، اور جو سمجھ گئے وہ بھی کہاں ڈرتے ہیں۔ یہ اصل میں میری عادت نہیں ہے کہ تلخ گفتگو میں کروں، لیکن اب یہ عنوان ہی ایسا تلخ ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارا گھر خود ہمارے چراغوں سے جل رہا ہے، ہمارا معاشرہ خود ہمارے جو ہے وہ دل کے ففولوں سے جو ہے وہ پریشان ہو چکا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کیوں پوری طریقے سے پسپا ہو گئی ہے؟ ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سنت صحابہ کو چھوڑ دیا، غیروں کی تقلید کی، غیروں کا کلچر اپنایا، غیروں کی تہذیب کے پیچھے ہم لوگ بھاگے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، گندے لوگوں کی تہذیب پر اگر عمل کرو گے کبھی بھی ستھرائی نصیب نہیں ہوگی۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہمیں یہی حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ رب فرماتا ان لوگوں کے پیچھے چلو جو میری بارگاہ میں رجوع لائے ہیں۔ اور ہم لوگ کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں، جس پر اللہ نے جو ہے وہ جن کو جو گمراہی کا شکار ہو گئے ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بتاؤ ہماری بربادی کی یہ علامت و نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان بنو، مسلمان بن کے رہو، خوشی میں بھی مسلمان رہو اور غم میں بھی مسلمان رہو۔ وقت سمٹ گیا، بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں، بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں آئندہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے، میں نے اگر 10 باتیں بتائی ہے 5 سے بھی بچے گا تب بھی مجھے خوشی ہوگی، اور میں تو چاہوں گا سب برائیوں سے بچے، لیکن اگر کوئی چند برائیوں سے بھی بچے گا تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شادی خانہ آبادی کے لیے سنت مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، غلط رسموں سے، یہود و نصارہ کی تہذیب سے، ہندوؤں کی نقالی سے اور ہر طرح کے غلط کلچر سے ہماری شادیوں کو، ساری زندگیوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔